حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مائی آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتی ہوں آپ نے یہی کرتا پہنا ہوتا ہے. اس کرتے کو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ جو گنے نہیں جا سکتے. آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے لیے کرتا بنوا دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، کہا بنوا لو. وہ مائی گئی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرتا بنوایا اور اس دور کے جو بھی نقش و نگار تھے اس کرتے پر لگائے. جب کرتا بنوایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھال میں رکھ کر پیش کیا. جب پیش کیا تو مائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے ہیں، اب تو چاہتی ہوگی کہ میں پہن کر بھی تجھے دکھاؤں. وہ آقا ہی کیا جو غلاموں سے بے خبر ہو. وہ مائی کہنے لگی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پہن کر دکھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، وہ کرتا اتار کر جو مائی بنا کر لائی ہے وہ پہنا، اور کرتا جب پہن کر باہر آئے تو کرتا اتنا سونا لگا، اتنا پیارا لگا. وہ مائی خوش ہو گئی. وہ مائی کہنے لگی، میں بنا کر لائی ہوں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے. وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، وہ چلی گئی. تو حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں پاس ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کرتا آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہے. اس مائی کی کیا بات ہے، اس کی محبت کی کیا بات ہے جس نے یہ بنایا ہے کرتا. تو وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے لگے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن تم چاہتے ہو کہ یہ کرتا تجھے دے دوں؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، وہی کرتا پہنا اور یہ کرتا لا کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا. کہا مائی بھی راضی ہو گئی ہے، یہ کرتا تجھے دیتا ہوں تو بھی راضی ہو جا. مائی کو بھی راضی کیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی راضی کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو صحابہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گھیر لیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے سب سے زیادہ امیر ترین تھے. تو صحابہ کہنے لگے کہ حضرت عبد الرحمن تم تو اتنے امیر ہو، تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کرتا لے لیتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتا بہت پیارا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی چیز کسی سے طلب نہیں کی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور صحابہ نے گھیرا. تو صحابہ کو کہنے لگے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ شادی کے لیے لیا ہے، میں نے یہ ولیمے پر پہننے کے لیے لیا ہے، میں نے یہ دعوت کے لیے لیا ہے؟ نہیں، میں نے یہ اس لیے لیا ہے کہ یہ کرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہو گیا ہے. اور داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے بال سفید ہو گئے، پھل پک رہا ہے، اور جب میں مروں گا مرتے وقت یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ کرتا مجھے کفن میں دینا، یہ کرتا مجھے کفن میں دینا. اور جب مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ جب یہ کرتا میں کفن میں پہن کر جاؤں گا قبر میں، فرشتے مجھ سے حساب نہیں لیں گے، مجھے جنت میں داخل کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا اگر لوگوں کو شفا دیتا ہے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا دوزخ سے نجات دیتا ہے.